الله الرحمن الرحيم فأما من فجرها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. محترم بزرگوں اور اسلام کے غریبوں نوجوانوں، اسلام کی مقدس شہزادیاں، یہ زمانہ جس تیز رفتاری کے ساتھ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب کریم کسی انسان کو 60 سال کی زندگی عطا کرتا ہے اور وہ اس وقت خدا کو بھول کر اپنی منمانی زندگی 60 سال تک گزار رہا ہوتا ہے، یا یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں لمبی زندگی عطا فرمائی اور وہ ایک لمبے عرصے تک خداوند قدوس کی اطاعت گزاری کے بجائے، رب چاہی زندگی کے بجائے منمانی زندگی جیتا رہا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کی کوئی بھی اجرت قبول نہیں کرتا. گویا کہ جب 60 سال کا عالم جب انتقال ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، حساب و کتاب کا معاملہ پیش ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں سمجھتا، کوئی بھی عذر اللہ قبول نہیں کرتا. پتہ چلا کہ لمبی عمر کے خطرے سے خالی نہیں. اسی لیے رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری زندگی میں کل کے لیے جو خیر ہے یا جتنی زندگی آپ نے اجل مسمہ کے تحت میرے حق میں نامزد کر رکھی ہے، اگر اتنی زندگی میں ہماری خیر ہے تو ہمیں زندگی عطا فرمائیے. اگر کل کی زندگی میں میری خیر نہیں ہے مجھے آج ہی اٹھانا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ایسے ہی حالات بگڑ گئے مکہ و مدینہ کے، لوگ ششو پنج میں آ گئے. اب کرنا کیا ہے؟ اب مکہ و مدینہ کی گلیوں میں سڑکوں پہ کیا پروٹیسٹ کروں یا باطل کے سامنے کون سا علم بلند کروں؟ علم بغاوت بلند کیا جائے یا علم توحید بلند کیا جائے یا علم باس میں قوت بلند کیا جائے؟ پتہ ہے اتنے بڑے صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا تملی امت محمد بسبب ذنوب عمر. اے رب کریم امت محمدیہ کو اس عمر کے گناہ کی وجہ سے برباد کیا، ہلاکت میں مت ڈالیو، یہ عمر گنہگار ہے. اندازہ لگائیں کہ ایک تلواری صحابی اس طریقے کی بات کر رہے ہیں، اپنے نفس کو ٹٹول رہے ہیں. ایک بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں، علمی اعتبار سے بہت ڈیپلی علم رکھتے تھے.
ایک مرتبہ ان کی طبیعت نازک ہوتی تو صحابہ کرام میں یہ باتیں گردش کرنے لگی کہ عبداللہ ابن مسعود بیمار تھے، چلو چل کے عیادت کرتے ہیں۔ حالات بھی صحیح نہیں ہے تو لوگ عیادت کرنے جائیں تو کیسے جائیں؟ کچھ صحابی نے ہمت کی، آج ان کے گھر گیا، کہا ابن مسعود کیا تکلیف، کیا پریشانی ہے، کس چیز نے تجھے بیمار کر دیا؟ پتہ ہے کیا کہا؟ اصابتنی ذنوبی یا احبی یا اخی الکرام، اصابتنی ذنوبی، اے میرے دوست ابن مسعود کے گناہ نے مجھے بیمار کر دیا۔ ابن مسعود کے گناہ نے بیمار کر دیا۔ پتہ چلا ان دونوں روایتوں سے کہ آج کل جتنی بھی تکالیف اس امت کو فیس کرنی پڑ رہی ہے اس کی واحد وجہ ہے خود سے بیزاری، خود سے بیزاری اور دوسروں کی پردہ داری۔ میں پردہ داری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، چاک پردہ داری نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس امت کو پوزیٹیو چاہیے، پوزیٹیو۔ اسی لیے سیلف ٹرائی اس کو آپ کو انسائٹ اور آبزرو کرنا ہوگا، جس کو کہتے ہیں محاسبہ، سیلف ٹرائی۔ پتہ چلا کہ رب کریم کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے ایک لائن میں ہماری بیماری کا علاج بتا دیا، یہ بھی کہا کہ یہ تکلیف کیوں آ رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ۔ اللہ نے کہا کہ جب تمہاری بستی تقوی کا چلن ہوگا، پرہیزگاری کا چلن ہوگا، ایمانداری کا چلن ہوگا، کہ میں اس بستی میں رزق کے دہانے کھولوں گا، آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی، تمام آفات کو میں مغلق کر دوں گا، بند کر دوں گا۔ پتہ چلا کہ انسان خود اپنی ذاتی اعتبار سے گنہگار ہے، اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ جب خود میں آگ لگی ہے تو وہ اپنے پڑوس کو کیا سمجھائے گا؟ ایک بہت بڑے تابعی ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ، وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تہجد کی تو نماز کو تھوڑا لمبی کر دیا کرتے تھے۔ اہلیہ مکرمہ نے پوچھا کہ حضور آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا میں لمبی نمازیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ مسیب کا گناہ بھی ختم ہو اور اس لمبی نماز کی وجہ سے میری اولاد میں برکت آئے، میری اولاد بھی دیندار ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر کو دیندار ماحول بنانا چاہتا ہوں، آگ لگانا نہیں چاہتا۔ پتہ چلا اس امت کو جو فقدان ہے وہ دو چیزوں کا، اس امت میں فقدان ہے خود احتسابی کا، محاسبے کا، کہ ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے، دوسروں کے جائزے کی فکر ہوتی ہے، دوسرا ایسا نہیں کرتا۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کیجیے۔ اللہ قرآن مقدس میں کئی جگہ یہ کہا بندوں سے کہ تم دوسروں کی فکر چھوڑو بھائی، اپنے فکر کرو۔ میں دو آیت کوٹ کرتا ہوں۔ آج ہم نماز کو دوسروں کو بہت تقدیم دیتے ہیں، آپ خود میں محاسبہ کریں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں۔ اگر 100% میں اگر 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ 90% نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ دو وجہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو پرٹیکولر حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے میرے نبی، آپ خود نماز
نماز کی پابندی کیجیے۔ اب اس آیت کریمہ کے ترجمے سے بتاؤ کیسا شوق لگ رہا ہے کہ کیا نبی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا نبی اللہ کی ایک سیکنڈ بھی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ مگر نبی تو ایک وسیلہ ہے، نبی کے ذریعے نبی کو امت کو پیغام دینا پڑتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ نماز کے پابند بنیے، خود پابند بنیے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو پابندی کی ترغیب دیجیے۔ لا نسألک رزقا، آپ رزق کے لیے کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ رزق تو میں دوں گا۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے اور اچھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت وہی ڈالتا ہے اس کے رزق میں اور اس کی عمر برکت ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ والے جلدی بڑھتے نہیں، آپ تاریخ بتا کے دیکھیں، اللہ والے جلدی مرتے نہیں۔ اگر جوانی میں موت آ گئی تو پھر وہ مصلحت کا کنیکشن ہے یا پھر کوئی بیماری کا، یا پھر وہی بات ہوگی جو آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں آگے خیر نہیں تھا تو اللہ نے اٹھا لیا۔ اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بندوں کو دو اختیار دیتا ہوں، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ اب بندے کو چوائس ہے کہ وہ نیکی کر کے خود کو صاف کرے یا بدی کر کے خود کو نقصان پہنچائے۔ بسا اوقات کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندے نے یہ گناہ کیا تو اس کے مقدر میں تھا، اللہ کی طرف سے تھا، یہ غلط ہے۔ یہ حقیقت میں چھوٹی سی روشنی ڈالتا ہوں، یہ غلط ہے، کبھی ایسا نہیں کریں۔ آپ ایسا یہ کبھی نہیں کہیں کہ ہم جو داڑھی کٹا لیے ہیں تو یہ بھول سے ہو گیا، اللہ کی مصلحت کے مقدر میں تھا داڑھی کٹوانا یا چھلوانا، شیو کروانا تھا تو کٹوا لیا، یہ بالکل ہے عجیب بات نہیں۔ کیا تم نے مقدر کے رجسٹر کو پڑھ لیا کیا؟ تم ایسا کہہ سکتے ہو کہ داڑھی کٹوانا ایک بھول تھی یا پھر تمہارے مقدر میں لکھا ہوا تھا؟ تو انسان خود گناہ کر کے اللہ کو ڈال دے، مقدر کو ڈال دے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بندے کو دو چیز کا مکلف بنا دیا ہوں، وہ چیز میرے اختیار میں میں کب رکھتا ہوں، میں بندوں پر جانچنے کے لیے ساتھ چھوڑ دیا ہوں۔ کیا چھوڑا ہوں میں؟ خود احتسابی اور خود مختاری۔ انسان کو اللہ نے اتنا مائنڈ دیا ہے کہ وہ نیکی کی چیز سمجھتا ہے، وہ نیکی اور بدی میں امتیاز اور فرق سمجھتا ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ امام محمد رحمہ اللہ، یہ واقعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان سے ایک شخص نے جو سوال کرنے گئے، رات بھر دو دوست شرط لگا لیا کہ امام محمد سوتے نہیں ہیں۔ ایک دوست نے کہا کہ نہیں بھائی کیسے نہیں سو لیا، یہ انسان ہے سونا ہی پڑے گا۔ بولے نہیں امام محمد اس خوف سے نہیں سوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں رات میں اس امت کا کون سا فرد میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے اور یہ امام سوتا ہوا ملے اور وہ بیچارہ مسئلے سے حل ہو جائے۔ تو ایک دوست نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم جانچ لیتے ہیں۔ تو جا رہا ہے، بار بار جا رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے، رات میں 10 مرتبہ گیا اور ایک سوال پوچھا، آخر پہر گیا ایک مرتبہ۔ اگر ہم لوگ ہوتے تو کتنا چڑچڑا جاتے ہیں یار، کئی مرتبہ بندہ آ رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے، اور جب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے تو سر کھجا کے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں میں تو بھول گیا حضرت، ان کو مسئلہ تو کچھ نہیں تھا، ان کو تو بس ایک آزمانا تھا۔ آخر پہر میں ایک سوال کیا اور کہا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو انسان کا جو فضلہ ہے نا، فضلہ جو ٹوائلٹ ہے، باتھ روم، یہ کیا میٹھا ہوتا ہے؟ اتنی بھرتی باتیں اس نے پوچھا، یہ تو مسئلے کی بات ہے۔
بھائی صاحب انسان کا فضلہ نہ میٹھا ہوتا ہے. اس بندے نے جب سے یہ باتیں کہی کہ کیا اپنی جگہ کیا دیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کا فضلہ تازہ ہوتا ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے, اس میں مکھیاں لگتی ہیں. جب وہ سوکھ جاتا ہے تو مکھیاں نہیں لگتی. بتائیں یہ کس سے ہوا؟ یہ کس سے ہوا؟ حضرات گرامی اس امت کو ہے نا, میں بار بار کہتا ہوں کہ دو چیز کا فقدان ہے. نمبر تو خود ہے احتسابی کا, کہ آپ یا پھر اپنا محاسبہ کریں یا پھر دوسروں کے محاسبے میں اپنے زندگی کو عطارت اور اجرت بنا لیں. اسی لیے امام محمد سے جو بندہ پوچھنے گیا, آپ بتائیں شر خیر تھا یا پھر خیر؟ اللہ نے انسان کو خود دماغ دیا ہے کہ آپ سوال کیسے پوچھ سکتے ہیں اور آپ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. تو آج کی عوام بیچارے بولے ہیں اور خواص کا تو کہنا ہی نہیں, خواص کا تو کہنا ہی نہیں بیچارے گا. یہ بیچارے علم پڑھ کے آئے ہیں یا مدرسے میں پڑھ کے آئے ہیں یہ پتہ ہی نہیں. میں اس امت سے بارہا دو باتیں کہتا ہوں, بارہا. ہر ٹوپی کرتے والے کو آپ عالم حافظ بول کے گالی مت دیجیے. شبیر عثمانی صاحب بہت بڑے مؤلف, بہت بڑے محدث ہیں. ان کی کتاب میں بارہا لکھا ہوا یہ چیزیں صاف طور پر رقم تراز ہے. آپ کسی بھی آدمی کو جو آدمی اس صلاحیت کا نہ ہے اور وہ چیزیں آپ اس پہ چسپا کر رہے ہیں تو یہ گالی دینا ہے, یہ گالی دینا ہے. اسی لیے میں عوام سے کہتا ہوں کہ جب رمضان قریب آئے تو جتنے بھی کرتا ٹوپی والے ہیں ان سے آپ تراویح پڑھوائیے. یہ آپ کا فرض ہے, یہ آپ کا فرض ہے. قرآن بھولا بیٹھا ہوا ہے, اس نے اپنا احتساب نہیں کیا, اس نے اپنا احتساب نہیں کیا, وہ قرآن بھول گیا. قرآن بھولنے کی وجہ سے اس نے بدی کیا اور بدی کر کے پورے عالمیت زمرے میں اور حافظ کے زمرے میں اس نے ایک چراغ سے تمام کو روشن کر دیا. یہ غلط ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ایسے حفاظ کو آپ تراویح کا موقع دیجیے. جو جھوٹ بوٹ کا عوام میں حافظ بنے گئے, آپ کے بال بچے کو پڑھاتے ہیں, آپ کے بال بچے کو پڑھاتے ہیں اور وہ بچے کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ جو خود بیچارے کے اندر جو علم تھا وہ سوکھ گیا. وہ سوکھا علم آپ کے بندوں کے دل میں پروس رہا ہے ٹیوشن کے معرفت سے, جو غلط ہے. اسی لیے میں ایک نظام کی ضرورت میں اور میں چاہتا ہوں مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے تو خون جلا کر سر عام رکھ دیا, اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی. مگر یہ روشنی عوام کے دل میں کب آئے گی؟ یا تو میری آنکھیں بند ہو جائے گی تب, یا پھر آپ کا خاتمہ ہو جائے گا تب. یہ خواب شرمندہ تعبیر یہ کب ہوگا یہ خدا جانے. یہ گجرات وغیرہ میں ایک رول ہے, مساجد میں دینی امور 24 گھنٹہ برقرار رہتا ہے. اس کے علاوہ میں کہیں نہیں دیکھتا ہوں. گجرات میں ایک اور رول میں نے دیکھا بہت اچھا مدارس کا, کہ وہاں جو مدارس کا جو نظامی سسٹم ہے تعلیم کا, وہ وہاں کے علاوہ کہیں نہیں ہے میرے بھائی, کہیں نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری صرف مدرسے کو چندہ دینا نہیں ہے. یہ چندہ دینا آپ کو ثواب کا ذریعہ نہیں ہے. آپ چندہ دے کر اس مدرسے کا احتساب کیجیے, محاسبہ کیجیے کہ بھائی آپ نے تو چندہ دیا تو آپ تعلیم کیسے دے رہے ہیں. بھائی صاحب بھی بھٹتا ہے اللہ گہرا. تب جاتا ہوں تو لگتا ہے کہ اس امت کی نسلیں جو اسکول میں بھی برباد ہو رہی ہیں, مدرسے میں برباد ہو رہی ہیں اور روڈ راستے میں برباد ہو رہی ہیں. اس لیے کہ امت میں کچھ طبقہ بیدار ہی نہیں ہوتا ہے, بیدار ہی نہیں ہوتا ہے حساب کتاب کرنے کے لیے. آپ حساب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ گورنمنٹ نے ایک چیز کو لاگو کر دیا, اس کا آپ احتساب
کہ یہ غلط ہے تو آپ نے چندہ دیا، اس کا مس یوز ہو رہا ہے، تو آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ نہیں کہ اس کا پروٹیسٹ کریں؟ تو نمبر 1 میں مسجد میں جو نظام چاہتا ہوں، ہر مسجد میں، کسی مسجد میں دیکھیں 5 منزلہ عمارت، کسی میں 4 منزلہ عمارت، وہ پوری عمارتیں پورے ہفتے اندھیرا رہتی ہیں، پورے اندھیرا۔ نماز میں تو صرف 5 وقتہ نماز میں اللہ اللہ خیر صلاح 4 صف 3 صف ہوتی ہے، فجر میں تو ماشاءاللہ پوری مسجد بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو نظام میں نے دیکھا کہ اگر قوم کے باشعور لوگ اپنے بچے کو اسکول پڑھاتے ہیں تو اسکول سے جو وقت بچتا ہے، تو کیا یہ آپ کی خواہش نہیں ہے کہ میرا بچہ جہاں دنیاوی اعتبار سے میرٹ بنے، قابل بنے، صلاحیت مند بنے، وہی دینی اعتبار سے وہ ایک اچھا انسان بنے؟ کیا وہ حافظ قرآن بنے؟ آپ دنیا کا تاج بھی اپنے سر پہ رکھیں اور آخرت میں تمام لوگوں کے سامنے آپ کو عزت کا تاج پہنایا جائے؟ یہ آپ تمنا نہیں رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جتنی مساجد ہیں جہاں کے تلے جو ہے نا، جو دوسرے فلور ہیں وہ یوں ہی خالی رہتے ہیں، وہاں باضابطہ حفظ کا نظام قائم کیجیے، حفظ کا نظام قائم کیجیے۔ اور میں کہتا ہوں تعامل قیام کے ساتھ، بالکل لاجک فوڈنگ کے ساتھ آپ کیجیے کہ تاکہ عوام نماز نہ پڑھے تو عوام کی نسلیں جو یہاں قرآن پڑھے گی تو کم سے کم وہ جو نماز پڑھے گی تو مسجد کا ماحول بھرا ہوا دکھے گا۔ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ پوری مسجد دیکھ لیا پوری ویران رہتی ہے، جمعہ کے دن اگر مسجدیں پر ہو گئی تو ظاہر قسمت ماشاءاللہ بھر گئی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس امت پر ماشاءاللہ جمعہ، عید، بقرعید نماز فرض ہونی چاہیے۔ اور جو بیچارے 5 وقتہ نماز پڑھتے وہ تو بور ہو رہے ہوں گے، بور ہو رہے ہوں گے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام آپ قائم کریں تاکہ ماحول کا جو سماجک ماحول جو ہے قرآن کریم کی آیات کریمہ کا بالکل مطابق ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ کہ رب کریم آسمان اور زمین دونوں کے دہانے آپ پر کھول دے گا۔ کوئی بھی حکومت کی طرف سے یا کسی باطل کی طرف سے کوئی بھی ایسا پروپیگنڈا آپ کے سازش نہیں ہوگا جب آپ کے محلے میں دینی فضا قائم ہوگی۔ نمبر 2، جو مدارس کا نظام ہے وہاں آپ کو جانا چاہیے، وہاں دیکھنا چاہیے کہ بچے سو کب رہے ہیں، بچے اٹھ کب رہے ہیں، بچے تعلیم کب سے کب پا رہے ہیں۔ وہی نظام ہے۔ جب 3 سال میں بچہ حافظ بن جائے گا، ایک ذہین بچہ، ایک وائز اینڈ کلیور بوائے اگر 2.5 سال میں 2 سال میں حافظ بن جائے گا، ایک نارمل غبی بچہ 4 سال میں حافظ بن جائے، کمپلسری ہے، یاد رکھیے گا کمپلسری ہے۔ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں، اس کا جو صفحہ نا پیج وہ دونوں طرف ملا کر 611 ہے۔ اگر ایک طرف جوڑیں گے تو 306 پیج ہے۔ اگر ایک بچہ حافظ قرآن میں ایک لائن ہے، ایک صفحے میں 15 لائن ہے، اگر ایک دن میں ایک صفحہ یاد کرے گا وہ 10 دن میں ایک پارہ یاد کرے گا۔ اگر آدھا یاد کرے گا 7 لائن تو 20 دن میں ایک پارہ مکمل کرے گا۔ آپ پتہ ہے بالکل کھلا آئینہ ہے، مگر مدارس والے 10 سال میں حافظ بنا رہے ہیں۔ آپ کے بچے کا حافظ برباد کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ ان مولویوں کی خبر لینا عوام پر لازم ہے، یقین جانیے آپ، عوام پر لازم ہے۔ پورا مولوی گھومتا رہتا ہے تعلیمی اوقات میں، سویا رہتا ہے، کھلواڑ ہے کیا؟ قوم صرف پیسہ دے گی آپ کو کیا؟ نہ آپ ہمارے بچوں کے اندر نہ دین اچھے سے پروس رہے ہیں اور نہ اسکول والے بیچارے اصلی علوم پروس رہے ہیں۔
کچھ نہیں کر رہے. ہماری قوم تعلیمی اعتبار سے گورنمنٹ کے ڈیٹا میں 0 ہے، 0 ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا مولوی چاہیے، ہمیں اچھا مفتی چاہیے. جہاں کے مدرسے میں مفتی کی بھرمار ہے وہاں صرف حافظ نکالتا ہے 10 سال 13 سال میں، وہاں سے ایک عالم نہیں نکلتا ہے. کیوں نظام نہیں آپ کے عالمیت کا؟ کیوں نظام نہیں ہے؟ کروڑوں کی آمدنی ہے آپ کے یہاں، آپ اپنے عالمیت کا نظام کیوں منتخب نہیں کیا؟ جو بڑے بڑے مفتی مارکیٹ میں چندہ کرنے پھر رہے ہیں، قوم کا پیسہ لے رہے ہیں، یہ ڈھکوسلے بازی ہے کیا؟ اس لیے حضرات گرامی، ان مولویوں کو آپ اپنے پیسے سے گجرات میں کوچ کرنے کے لیے بھیجیے کہ جاؤ بابو مدارس کا نظام کیسے چلتا ہے نا، وہاں جا کر سیکھ کر آؤ. اسی لیے ہاسوٹ میں مولوی جب فارغ ہوتا ہے تو 2 سال کا کورس ہے نورانی قاعدہ کا کہ تم پڑھو، پھر قوم کے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھاؤ. کسی مولوی کو اچھے سے تجویز نہیں آتی ہے، تجویز آتے ہی نہیں ہے. اور حدیث میں ہے کہ بھائی تجویز سے قرآن پڑھنا فرض ہے، واجب ہے. اب بتائیں، اچھی قراتیں نہیں ہیں، اچھے آپ کا امام نہیں ہے، اچھے مؤذن نہیں ہے، ایسی اذانیں ہوتی ہیں مارکیٹ میں کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی سو جا. میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی یہ آوازیں خراب لگتی ہیں، بولتے بھیا بند کرو یار، تو اچھی آواز دو یار. امام کا سلیکشن نہیں ہے، اچھے مؤذن کا سلیکشن نہیں ہے. جس دن مسجد میں 25,000 روپے تنخواہ ہوگی نا، واللہ کہہ رہا ہوں نا، دانشور طبقہ اپنے بچوں کو نا اسکول نہیں بھیجے گا، پڑھائی سے. وہ اسکول میں اچھی تعلیم اس لیے دے رہا ہے کہ 25-50 ہزار روپے کی نوکری لگے، وہ اس لیے بھیج رہا ہے. اور ہم جیسا مولوی 4500 کمائے گا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اس لیے حضرات گرامی، آپ پر میں 3 چیزیں چھوڑتا ہوں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہ اللہ نے کہا کہ میں انسان کو عقل سلیم دیا ہوں، دماغ دیا ہوں، وہ نیکی اور بدی میں خود فرق کر سکتا ہے. میں یہ فرق کرنے کے لیے انسان کو میں خود مکلف بنایا ہوں کہ بھائی صاحب جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، ان سے بچنا کیسے ہے میں تم کو دماغ دیا ہوں اور تم کو بچنے کا سلیقہ دیا ہوں. قرآن ہے، حدیث ہے، نبی کے طور طریقے ہیں، اکابر و اسلاف کے طور طریقے ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کو فالو کرو تو تم مثبت انداز پہ زندگی گزارو گے. اگر اس کو آپ نے فالو نہیں کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک اور قول ملتا ہے، میں موتو قبل ان احاسب، کہ موت سے پہلے اپنا احتساب کر لو کہ آپ نے کتنا نیکی کیا اور کتنا بدی کیا. اسی لیے آپ اپنے اعتبار سے مضبوط ہوئیے، خود میں اپنا جائزہ لیجیے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر اپنا نہ مر تو مت پائے، اپنا بتا. اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں. کہ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے پورے ہو جاؤ، بلکہ کبھی کبھی خود کا بھی جائزہ لو کہ تم خود کس راستے پہ چل رہے ہو، تمہاری زندگیاں کس راستے پہ جا رہی ہیں. آپ کہیں گے کہ آج مولانا صاحب جوش میں نہیں ہے. میں آپ کبھی جوش میں نہیں آؤں گا، میں اب کبھی جوش میں نہیں آؤں گا. میں سمجھ گیا کہ یہ امت جب تک اپنا محاسبہ خود نہیں کرے گی، اپنا جائزہ خود نہیں لے گی، یہ قوم کی نسل یا یہ قوم کبھی سدھرنے نہیں جا رہی، کبھی سدھرنے نہیں جا رہی. لاکھ مولوی چیخ لے چلا لے کچھ بھی کر لیا، مگر اس قوم پر تو کیا اس مولوی پر بھی کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. آپ بتائیں کتنا مولوی فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ کتنا پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا. ایک اور چیز ہے، میں پبلک پلیس میں بول رہا ہوں، میں اس لیے ہمیشہ بول دیتا ہوں کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. ایک ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اس کو مجھے کہیں دینا ہوگا ورنہ مجھے پیٹ میں درد ہوگا. میں ایک بات کہتا ہوں اپنے تبلیغی بھائیوں سے کہ آپ کہتے ہیں کہ عالم دین جڑتے نہیں، کیوں نہیں جڑتے اس کو آپ نے کبھی نہیں سمجھا ہوگا.
اس میں انٹینشن آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، پھر آپ کہتے ہیں کہ عالم دین آپ سے جڑتے نہیں۔ جو 10 آدمی آپ کے پاس ہے وہی 10 آدمی 55 سے 55 تک آپ کے پاس ہے، وہ 10 تو آدمی 15 تو ہوا ہی نہیں۔ آپ اپنے خود کے بیٹا کو آپ تبلیغی نہیں بنا سکتے، خود کے بیٹا کو، خود کا ماحول تبلیغی نہیں بنا سکتے۔ آپ ایک عالم دین کو کہتے ہیں کہ یہ ہم سے کنیکٹ نہیں ہوا، دعوت سے کنیکٹ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا بھائی صاحب، کیوں نہیں ہوا؟ کبھی نے ان کو آپ نے جوڑا ہی نہیں، جوڑنے کی فکر ہی نہیں کیا۔ جب مولانا صاحب چیخ کر اپنی داڑھی سبر کر دی کہ بھائی صاحب عالموں سے ربط و ضبط رکھو، عالموں کے پاس 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال کر بیٹھو، ان کو اپنی دعوت کا حصہ بناؤ، ان کو دعوت میں لے کر جاؤ، ہاتھ پاؤں دور ہاتھ جوڑ کر۔ کیوں کہ تم بھٹک نہ جاؤ، تم بھٹک نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ اہل علم ہے، تم اہل علم نہیں ہو۔ مرکز میں کتنے اہل علم کا بیان ہوتا ہے؟ مرکز میں بتا دیں کتنے اہل علم کا بیان ہوتا ہے؟ بتا دیں آپ۔ جو مولوی سال لگایا کیا وہ صلاحیت مند ہے؟ کیا سال لگانا یہ صلاحیت مند کا پیمانہ ہے؟ یہ صلاحیت مند کا پیمانہ نہیں ہے بھائی صاحب۔ میں پھر کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ نے قابلیت چھانٹتا ہے۔ اللہ کرم ہے سیاہ ستہ میں اول نمبر لایا، اول نمبر لا چکا ہوں میں۔ تو صلاحیت کا پیمانہ سال لگانا نہیں ہوتا ہے، سال لگانا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ سال بھر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر کیسے گیا، فائنینشیل کہاں سے آیا۔ میں تو کہتا ہوں آپ مجھے 3 لاکھ روپے دیں، سال کا میرا 3 لاکھ خرچ ہے، میں بھی سال میں نکلوں گا، میں نہیں نکل پا رہا۔ مگر حدیث میں ایک اور زاویہ ہے، ایک اور حدیث میں زاویہ ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں بھاگ دوڑ کیے زندگی بھر، اور دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو وقت نہیں ملا، اور حلال لقمے کے لیے آپ نے بھاگ دوڑ کیے، تو کل قیامت کے دن خداوند قدوس اس نیک لقمے کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے داعی کے صف میں کھڑا کرے گا۔ میں اسی چیز کو سوچ کر صبر کر لیتا ہوں۔ یہ بھی تو بھائی داعی ہے، میں جو ابھی بول رہا ہوں یہ بھی ایک دعوت و تبلیغ کا حصہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہمارے تبلیغی بھائیوں نے جتنے بھی عالم ہیں، میں کہہ رہا ہوں ان کا مہینے میں ایک بار مرکز میں بیان رکھیے، وہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ جب وہ اسی پرٹیکولر اسی موضوع پر گفتگو کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی عظمت ان کے دل میں آئے گی، پھر وہ 3 دن نکلے، پھر آپ کو لے کے نکلے۔ 10 آدمی کا ایک قافلہ بنائیں، ایک مولوی کو ٹارگیٹ کریں، ان کے پاس آپ جائیں کہ حضور مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ بیٹھے ہمارے ساتھ، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، اس امت کو تبلیغ کی بھی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر تبلیغ اس امت سے ختم ہو گئی تو یہ امت زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ تو بتائیں کتنا فقدان ہم میں پایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 3 ذمہ داریاں آج کی گفتگو سے آپ کو لے کر اٹھاؤں گا۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں گے، آپ اپنا محاسبہ کریں گے کہ آپ نے اب تک کی زندگی کہاں گزاری، اور اب تک جو گزر رہی ہیں جس وے میں وہ آپ کہاں گزار رہے ہیں اور کیسی گزر رہی ہے۔ کیا ہم زندگی پر پروٹیسٹ کرتے رہے یا زندگی پر احتجاج کرتے رہے؟ کبھی اپنے دل کا بھی احتجاج کریں، کبھی اپنے دل کا بھی احتجاج کریں، کبھی اپنے دل میں بھی آندولن کریں، کبھی اپنا بھی محاسبہ کریں، کبھی اپنے نفس سے جنگ کریں، کبھی اپنے نفس سے احتجاج کریں، اپنے آپ سے بات کریں، اپنے آپ سے بات کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کتاب پارے میں کہ اگر جس انسان کا نفس سرکش ہو جائے، خود انسان کو لگے کہ میں چاہ کر بھی نیک عمل نہیں کر پا رہا، میں چاہ کر بھی داڑھی کٹائی لیتا ہوں چکنا دکھنے کے لیے،
میں پھر میں بارہ کہتا ہوں، یہ داڑھی انسان کٹاتا کیوں ہے بھائی؟ مان لیجیے تھوڑا کامن سینس کی بات، چلو آپ کی بیٹا جوان ہے، انجینئر ہے ماشاءاللہ، تو وہ اگر داڑھی کٹا رہے ہیں تو اچھا رشتہ مل جائے گا، وہ تو چکنا اپنا دکھے، تو تھوڑا ینگ دکھنا چاہیے۔ اب جس کی شادی ہو گئی تو وہ داڑھی کیوں کٹا رہے بھائی صاحب؟ کیوں کٹا رہے؟ کیوں کٹا رہے؟ نمبر 2، اگر بیوی کہہ رہے کہ نہیں آپ کی داڑھی مجھے زیب نہیں دیتی ہے تو شریعت اس کے خلاف ہے، شریعت اس کے خلاف ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ داڑھی آپ کی اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ کالا کر سکتے ہیں مگر داڑھی کاٹ نہیں سکتے۔ سوچ لیجیے کتنی باتیں کی شریعت ہے، مگر کیا ہم سمجھتے ہیں؟ مگر ایک شادی شدہ آدمی اچھا خاصا کماتا ہے، دکان اپنی، بھائی کسی کا پریشر نہیں ہے کمپنی کا، کسی کا نہیں ہے، مگر داڑھی کم کٹاتے بھائی صاحب۔ ایک اور چیز ہے، تو اپنا محاسبہ کریں بھائی، اپنا انشاءاللہ محاسبہ کریں گے۔ اور دوسری چیز، مسجد کے نظام کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ، مدارس کے نظام کو بھی ٹھیک کریں گے۔ کوئی محتمم کوئی معلم ٹھیک کرنے نہیں جا رہا ہے، قوم ہی سدھارے گی اس قوم کی معمار کو۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پر یہ 3 ذمہ داری میں دے رہا ہوں کہ آپ اپنا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ، اپنا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ اپنا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ، گورنمنٹ پھر آپ کے حالات پر آپ کا محاسبہ نہیں کرے گی۔ یاد رکھیے گا، جو کل 4 تاریخ کو اس میدان میں جب بولیں گے نا، یہی بات بولیے کہ اگر ہم لوگ اپنا محاسبہ کر لیں تو گورنمنٹ ہمارے حالات پر محاسبہ کبھی نہیں کرے گی۔ اگر ہم نے اپنے آپ پر سیلف ٹرائل کر لیا تو گورنمنٹ ہمارے حالات پر ٹرائل کبھی نہیں کرے گی۔ میں بھی اس لیے کروں پرسوں کا، مگر میں نہیں کروں گا، میں بیان نہیں کروں گا۔ یہ قوم اگر مسجد سے نہیں سدھری، یہ پروٹیسٹ سے خاک سدھرے گی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قوم کو سب سے زیادہ نصیحت پورے بر صغیر تو کیا پوری دنیا میں کی جاتی ہے، سب سے زیادہ نصیحت اس قوم کو کی جاتی ہے، مگر یہ قوم دنیا بھر میں سب سے زیادہ احتجاج کرتی ہے، دیکھ لیجیے آپ، اور سب سے زیادہ حالات اسی قوم پر آتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ نہیں دینا چاہیے مگر دے رہا ہوں ایسے عالم، میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو اپنی مسلمانیت کا واسطہ، اپنے امت محمدیہ ہونے کے شرف کا واسطہ کہ آپ اپنا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، اور نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نماز نہیں چھوڑیں گے، مسجد کے ماحول کو انشاءاللہ بیٹر بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری جو بھی ہماری فکر و توجہات ہم سے آپ کو چاہیے، قلمی چاہیے، انشاءاللہ بندہ دینے کو تیار ہے، وقتی چاہیے بندہ دینے کو تیار ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کم کماؤ اچھا کماؤ، کم کھاؤ اچھا کماؤ، اور کلمے کے ساتھ مر جاؤ، کلمے کے ساتھ مر جاؤ، اسی میں بھلائی ہے۔ اور دوسری چیز انشاءاللہ آپ ایک اچھی ٹیم بنائیے اور جتنے مدارس ہیں ان کا جائزہ لیجیے، اس لیے کہ آپ وہاں بچے کے لیے پیسہ صرف کر رہے ہیں کہ ہمیں اچھا پروڈکٹ چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا، اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، وما توفیق الا باللہ۔